تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله العداد المهديين. من ركب سفينة نجا وتهدى وان تخلف عنا ورك وهراه. اوصيكم عباد الله بالاتصام فإنه لحفظ المتين. عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. حضرات محترم متعدد بار ہر وقت جو ہے سنتے رہتے ہیں کریمہ کہ پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے کوثر عطا کیا. اس سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو عزیزان محترم آج مبارک تاریخ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت و شہادت. لہذا اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد تہنیت پیش کرتے ہیں اور اپنی طرف اور آپ کی طرف سے تمام علماء مراجع وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کا دن جو ہے بہت مبارک دن ہے, مسرور کا دن ہے کہ آج جو ہے شہزادی کی آمد ہے. لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شہزادی کی سیرت ہے اور ہر ایک کے لیے شہزادی نمونہ عمل ہے, خاص طور سے عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی شہزادی نمونہ عمل ہے. اب بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ مثلا جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ جو ہے معصومہ ہے, ایسی تربیت ہوئی ہے اور تمام چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں بہت سے سوالات ہیں انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے, لیکن مختصر طور پہ یہ کہ دیکھیں جو شہزادی کی جو سیرت ہے, جس طریقے سے شہزادی نے زندگی گزارا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ جو ہے نا جو اختیارات تھے شہزادی کی اپنی محنت اور کوششوں کی وجہ سے, کہ اس میں سے مثلا عام چیز لے لیں تو سادگی ہے. سادگی سے سادگی طریقے سے انسان زندگی گزار سکتا ہے. اس کے معنی یہ نہ لے لیجئے گا کہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہے نا سوکھی روٹی کھائے, اس سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے. مثلا جو ہے اسراف نہیں ہے اور سادگی کی طرح انسان جو ہے زندگی گزار سکتا ہے. یا جو سیرت ہے کہ انسان اس طریقے سے عمل کرے. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ہے نہیں کہ انسان جو ہے ویسا بن جائے گا, یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. انسان جو ہے درکی نہیں کر سکتا. اسی لیے ہے نا فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے, تمہیں جو ہے نا معلوم ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کوشش کرے کہ جس طریقے سے حکم دیا ہے انسان جو ہے عمل کرے, اور جتنا عمل کرے گا اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا نا. جس طریقے سے پہاڑ ہے, جب پہاڑ کے اوپر ہے نا چڑھے گا, جتنا چڑھے گا صحیح کرے گا, کوشش کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے فضائل جو ہے نا وہ تو ایک پہاڑ کے مانند ہے, وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو ہے جتنا ہی قریب بڑھے گا, اور یہاں تک کہ اگر زیادہ قریب ہو جائے, اتنا قریب ہو جائے کہ منا اہل البیت ہو جاتا ہے, تو قریب اس طریقے سے انسان جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. تو اب تمام چیزیں ہیں, سنتے رہتے ہیں برابر کی ہے نا, اگر جو ہے علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہیں ہوتا شہزادی کا. لیکن جو ہے کس طریقے سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کے سلسلے سے ذکر کیا ہے, اور خود جو ہے پیغمبر کی حدیث ہے کہ تمام جو ہے نا مساوات ہو کیسے, کس طریقے سے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کنگھی میں جو دانے ہوتے ہیں یا کنگھی میں جو سیک یا سلائی جو ہوتا ہے تو سب جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس کنگھی میں باریک بھی ہوتا ہے اور موٹا بھی ہوتا ہے, دونوں کام کرتا ہے. باریک بھی جو ہے
یہ بال کو سنوارتا ہے، اور موٹا جو ہے وہ بھی سنوارتا ہے، بال جب الجھ جاتے ہیں تو اس سے سنوارا جاتا ہے، تو یہ دونوں جو ہے بالوں کو سنوارتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طریقے سے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے، ہے نا، معاشرے میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر جو ہے نا انسان جو ہے الجھا ہوا ہو تو اسے سنوارے، یا مثلا جو ہے ذہن الجھ گیا ہو تو پھر اس کو ذہن کو آمادہ کرے، یعنی معاشرے کے لیے جو بہتر ہے، جو عدل و انصاف ہے اس طریقے سے سنوارے، یعنی جو ہے دونوں کا یہ کام ہے، مساوات کو اس طریقے سے برابر رکھا کہ روایت میں ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب بلال سے کہا کہ مکے کے پشت پہ جائیے اور جانے کے بعد اذان کہیے، اور جب گئے اب وہ افراد بھی تھے نا جو مخالف تھے، جنہیں غرور تھا حسب اور نسب پہ، حسب اسے کہتے ہیں یعنی بہترین تربیت، اسے حسب کہتے ہیں، نسب یعنی جو ہے خاندانی برتری ہے نا، اسے کہتے ہیں نا۔ دیکھیں بہت سے بزرگ ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری کا دور دیکھا ہے، لیکن جو ہے اب آج دیکھ لی اس کے برعکس ہے نا، کہ جو کمتر تھے وہ بلندتر ہو گئے، ہے کہ نہیں، ذمہ داری کا بھی دور دیکھا ہے۔ تو بہرحال جب گئے اور جانے کے بعد اذان کہی تو اب لوگوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے نا، ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ زندہ نہیں ہیں، ورنہ جو ہے اس چیز کو دیکھتے۔ تو دیکھیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر برتری پیدا ہوتی ہے، ہر چیز کو انسان کے اندر جو چیز بھی ہے، ہر چیز کو رسول اسلام نے کچلا ہے نا، انسان کو نہیں کچلا ہے، یعنی برتری کو کچلا ہے۔ مثلا جو ہے غرور کا، دولت کا غرور تھا، تو اب آپ دیکھیں کہ دولت کے غرور کو جو ہے نا ختم کیا، خود بتا دیا کہ دیکھو جناب خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی، اور ہم نے جو ہے وہ سب دولت راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے نا۔ اور جو ہے خاندانی برتری تو ظاہر سی بات ہے نا، خاندانی برتری یہ تمام چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے رسول اسلام نے بتایا کہ دیکھو مساوات یعنی برابری جو ہے یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ مثلا جو ہے نا چھوٹے اور بڑے میں فرق ہو۔ خود چوتھے امام نے بھی فرمایا ہے کہ بڑی لکڑیاں جو ہے چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے جلتی ہے، چھوٹی لکڑیاں جلتی ہے تب جو ہے بڑی لکڑیاں جلتی ہے، لہٰذا جو ہے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نہ سوچے کہ یہ جو ہے غریب ہے، حقیر ہے، نہیں، معلوم نہیں یہ کب جو ہے معاشرے کے لیے کام آ جائے، معاشرے کے لیے کام آ جائے، کبھی جو ہے انسان کو فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ انسان کے اندر جو ہے مساوات ہو، مساوات کے ذریعے اسی طریقے سے مثلا جو ہے سلام کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہے مساوات ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دولت مند ہے تو بہت تفاق دے آگے بڑھ کے مل رہے ہیں، غریب ہے تو روکھا پھیکا مل لیا ہے، نہیں، دونوں کے لیے جو ہے مساوات ہونا چاہیے۔ یا مصافحہ کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ بڑا ہے تو بڑے امامات کے ساتھ مل رہے ہیں، اور اگر کوئی نادار ہے، غریب ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ملنے میں ہے نا فرق ہے مصافحہ کرنے۔ دیکھیں یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، کبھی ذکر کریں گے مصافحہ کے جو ہے کیا فضائل ہیں۔ جب دو ہاتھ ملتے ہیں اسی طریقے سے جب دو تار مل جاتے ہیں تو کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے نا، اسی طریقے سے جب دو ہاتھ مل جاتے ہیں تو دل میں محبت پیدا ہو جاتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہے نا مصافحات کے سلسلے سے ہے۔ تو بہرحال شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے جو ذکر کیا تھا، دیکھیں یہ ایام جمادی ثانیہ، اس کے بعد ماہ رجب، ماہ شعبان، ان سب مہینوں میں جو ہے نا بہترین تاریخیں ہیں، لہٰذا جو ہے شادی اور عقد کا رشتہ بھی قوی ہو جاتا ہے نا، شادی اور یہ بھی جو ہے اس مہینے میں مبارک تاریخیں، بہترین تاریخیں ہیں، لہٰذا یہ بھی قوی ہو جاتا ہے نا عقد کے سلسلے سے، شادی کے سلسلے سے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں۔ دیکھیے اچھا ایک
ذہن میں یہ بھی ہے نا، سوال اٹھتا ہے نا بار بار، چار شادیاں آج ہی کا نہیں ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک شخص حاضر ہوا، آیات کے سلسلے سے کہا کہ دونوں برابری ہے، تو جب ذکر کیا کہ دو شادی کے سلسلے سے، تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے دوسری شادی کر سکتے ہو، لیکن دونوں کے درمیان عدالت ہو۔ دیکھیں محبت الگ چیز ہے، ہو سکتا ہے محبت کسی سے زیادہ ہو کسی سے کم ہو، ہے نا۔ خود تاریخ میں رسول اسلام جتنی محبت جناب خدیجہ سے کرتے تھے کسی اور سے نہیں کرتے تھے، ہے نا، جتنی محبت کرتے۔ محبت جو ہے یہ الگ چیز ہے، لیکن جو ہے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ مساوات ہو، عدالت ہو۔ اور جناب سعد جو صحابی تھے ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے دو شادی کی اور اتفاق سے انتقال دونوں بیوی کا ساتھ میں ہو گیا۔ اب جو ہے دفن کرنے کا مسئلہ ہوا تو سوچ رہے تھے کسے پہلے قبر میں اتاریں، آپ نے یعنی عدالت دیکھیں، انصاف جو ہے۔ اب یہ سوچ رہے تھے پہلے کسے قبر میں اتارے، لہذا جو ہے آخر میں قرآن اندازی کیا اور جس کا نام نکلا اسے جو ہے پہلے دفن کیا۔ تو بہرحال کہ یہ جو عقد کا سلسلہ ہے، اور خود رسول اسلام نے شہزادی سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم جو ہے آپ کا عقد علی سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی جو ہے وہ اوروں کے مقابلے میں ایمان میں بہت زیادہ قوی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، یعنی ایمان جو بھی ہے وہ قوی ہو، دیندار ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، وہ جو ہے صدقہ اور خیرات جو ہے نا ادا کرتا ہو، دین پہ عمل کرتا ہو۔ تو جب اس کا ایمان قوی ہوگا، دیکھیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر درخت کا جڑ مضبوط نہ ہو، زمین کے گہرائی تک نہ ہو، تو پھر جب ہوا چلتی ہے تو درخت جو ہے اکھڑ جاتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر جڑ مضبوط ہو، زمین کے گہرائی تک ہو، تو پھر جو ہے ہوا چلتی ہے لیکن وہ درخت اکھڑتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے نا، ہوا کے جھونکے میں جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طریقے سے اگر جو ہے ایمان کامل ہے، قوی ہے، تو پھر وہ بہکے گا نہیں، ورنہ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو کبھی دولت پہ بہک جائے گا، کبھی عہدے پہ بہک جائے گا، ہے نا، کبھی ادھر بہک جائے گا، کبھی ادھر بہک جائے گا۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان دیکھے، حسن اور دولت نہ دیکھے بلکہ جو ہے ایمان کو دیکھے، یعنی ایمان جو ہے وہ قوی ہے۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا بیٹی معلوم ہے ہم نے جو ہے آپ کا عقد علی سے کیوں کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ اوروں کے مقابلے میں ان کے پاس جو ہے سب سے زیادہ علم ہے۔ دیکھیں اس بات سے، اس تقریر سے جو ہے یہ واضح ہو گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی زیادہ پڑھائیں۔ یہ نہ سوچے، بہت سے معاشرے میں ایسے ہی ملتے ہیں نا، بیٹیاں زیادہ پڑھ کر کیا کریں گے، گھریلو زندگی گزارنا ہے، لہٰذا جو ہے زیادہ پڑھا کر کیا کریں گے، نہیں ہے نا، یعنی اتنا پڑھائے کہ کم سے کم جو ہے وہ لڑکوں کے بالمقابل ہو جائے۔ دیکھیں جیسا ہوگا، اگر جو ہے بسترا ہو، اگر جو ہے بسترے سے بدبو آ رہی ہو تو اس کی جو خوشبو ہو گئی بچہ محسوس کرے گا، لیکن اگر جو ہے بسترا صاف ستھرا ہو، بہترین خوشبو آئے تو پھر جو بچہ اس پہ لیٹے گا تو اس کی لطافت کو محسوس کرے گا۔ شیخ انصاری ہے نا، خاتم المجتہدین جنہیں کہا گیا ہے، مرتضیٰ انصاری، کہ جب انہیں لوگوں نے مبارکباد دیا کہ آپ جو ہے اتنے بڑے مرجع فقہا ہو گئے، خاتم المجتہدین، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مبارکباد دینا ہو تو ہمیں نہ دو، ہماری ماں کو دو۔
جب ماں کو مبارکباد دیا تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ جب بھی ہم شیر پلاتے تھے باوضو ہوتے تھے، اور جو ہے ہم لوریاں جب دیتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور ہم اپنے بچے کو اہل بیت معصومین علیہ السلام کی اسماء کو سناتے تھے، ان کا جو ہے ذکر کرتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے اگر جو ہے اس طریقے سے جو ہے اگر بچے کی تربیت ہو رہی ہے تو وہ جو ہے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد فرمایا کہ اس لیے ہم نے عقد کیا کہ علی میں جو ہے امر بالمعروف پایا جاتا ہے، امر بالمعروف، یعنی جو ہے مختصر یہ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے، جو چیز پسند کر رہا ہے وہی جو ہے دوسرے کے لیے پسند کرے۔ مثلا جو ہے یہ نہیں پسند کرتا کوئی اس سے جھوٹ بولے، وہ بھی جھوٹ نہ بولے، یہ پسند نہیں کرتا کوئی بھی کہ اس سے حسد کیا جائے تو وہ بھی کسی سے حسد نہ کرے، بغض نہ کرے، کینہ نہ کرے۔ جس طریقے سے وہ اپنے لیے جو اچھائیاں پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے کرے، لیکن اگر جو ہے اپنے لیے اچھائیاں پسند کر رہا ہے صرف اپنے لیے کہ ہمارا بیٹا یہ ہو جائے، ہم یہ ہو جائے، ہمارا یہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں جو ہے اگر پائی جائیں تو پھر جو ہے یہ خود غرضی ہے، خود غرضی، یعنی معلوم یہ ہوا کہ نہ صرف جو ہے اپنے کے لیے یعنی پورے معاشرے کے لیے یہ چیز پائی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹی علی جو ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، جو قضاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب سے، وہ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز اگر آپ غور کریں تو جو فیصلہ وغیرہ ہوتا ہے ووٹ وغیرہ میں تو پہلے ہی راؤنڈ میں تھوڑی ہو جاتا ہے، 2-4 بار جو ہے بلایا جاتا ہے، 2-4 بار جاتے ہیں، 2-4 بار بلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے ہمارے بچے نوجوان اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ترجمہ کرے، پڑھے، ترجمہ بھی پڑھے، دعائیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھے، زیارت پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھے۔ اب جب قرآن پڑھے گا لا تقربوا الزنا، قرآن پڑھے گا اور ترجمہ بھی پڑھے گا کہ زنا کے قریب نہ جا، ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ جو ہے برائیوں سے روکتی ہے نماز، یہ تمام چیزیں جب پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے معنی بھی جانے گا، پھر اس پہ عمل بھی کرے گا نا۔ جتنا ترجمہ پڑھے گا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جو ہے ڈاکٹر طبیب اگر دوا لکھ دے تو بہت سے بچے جو ہے پڑھ کر بتا دیتے ہیں فوراً کہ یہ اس لیے دوا ہے، اس لیے دوا ہے نا، پڑھ کر جو ہے بتا دیتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے انسان کے اندر جو ہے یہ شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ بچہ، وہ نوجوان جو ہے خود بخود گناہوں سے رکے گا۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ بیٹی ہمارے خاندان میں سب سے شجاع، ہمارے خاندان میں یعنی آپ کے بھی خاندان میں، علی کے بھی خاندان میں، کہا کہ علی کے خاندان میں جو سب سے شجاع جناب حمزہ علیہ السلام، ان کے بھی خاندان کے، علی کے بھی خاندان کے، دونوں خاندان۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ شجاع ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے جو ہے آپ کا عقد کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب رشتہ جو ہے کسی بیٹی کے پاس کوئی لے کر آئے لڑکے کا تو پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ شجاع ہو، بیک گراؤنڈ وغیرہ تمام چیزیں جو ہے یہ دیکھے، لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ صاحب تقوی ہے یا نہیں، اس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے یا نہیں، ہے نا۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں لیکن جو واجب ہے نا، جو واجب ہے تو اس میں جو ہے کیا ہے، صیغہ پڑھنا، اب یہ واجب ہے، اور دوسری چیز جو واجب ہے وہ مہر ادا کرنا، یہ جو ہے واجب ہے نا، باقی چیزیں ہیں نا۔ اور بہرحال اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بڑا روکھا پھکا شادی کرے، یہ بھی اسلام نہیں کہتا، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بعد میں کبھی ذکر ہوگا، ساتھ میں امام سے بھی روایت ہے دیگر۔ تو بہرحال کی یہ دو چیزیں جو ہے یہ واجب ہے۔
اور بعض چیزیں ہیں سنت میں سے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ رخصتی یعنی عقد جو ہے وہ رات میں کرو، رات میں، یہ سنتی ہے نا اپنی بیٹی کو رخصت کرنا، دلہن کو، اس لیے رات بھی باعث سکون ہے اور عورت بھی، یہ بھی جو ہے سبب سکون ہے، تو یہ جو ہے مستحب ہے۔ آپ دیکھیں کہ شہزادی کے سلسلے میں بہت سے کوتاہ قدر ہر ایک جو ہے نا وہ جو ہے رشتہ جو ہے لا رہے تھے، بہرحال جو پروردگار کا حکم ہوا اور رسول اسلام نے نا حکم دیا، ہماری وغیرہ سفید چادر وغیرہ سے سجایا گیا، تمام چیزیں تھی، اور یہاں تک کہ جب یہ قافلہ یعنی رخصتی ہونے لگی، لوگ جانے لگے تو رسول اسلام بھی تھے اور تکبیر کی آواز بلند ہوئی، ملائکہ تھے، بہار میں ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، رسول اسلام بھی جا رہے تھے اور رسول اسلام نے بھی کیا کیا، تکبیر کی آواز بلند کیا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے تکبیر بلند کی، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ملائکہ آئے تھے اور وہ جو ہے تکبیر بلند کر رہے تھے تاکہ باحفاظت شہزادی زہرا جو ہے وہ علی کے گھر تک جائے۔ اسی کے بعد جو ہے یہ سنت ہے تکبیر کہنا کہ جب دلہن کو رخصت کیا جائے تو یہ سنت ہے۔ تو بہرحال تمام چیزیں ہیں کہ جس میں سے جو ہے جو واجبات ہے اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس پہ عمل کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جہیز کا مسئلہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں کہ غربت کی وجہ سے ہے نا بہت سی جو ہے نا ایسی چیزیں ہیں، تو اس میں جو ہے سب شریک ہے، برا معاشرہ ہے، ہم آپ سبھی ہے نا کہ جو مسئلہ ہے غربت کا اور جہیز کا ہوتا ہے، یہ تمام مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے تمام جو ہے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں سے یہی ہے کہ جہیز کا کثرت، یہ جو ہے کثرت اس کی وجہ سے بھی ہے۔ تو بہرحال آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر ایک کا نا مانگنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، کوئی روڈ پر بیٹھ کر مانگتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مانگتا ہے، تو ہر ایک کا الگ الگ جو ہے طریقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں پہ اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو سیرت ہے، پروردگار جو ہے ہم سب کو توفیق دے کہ اس پہ عمل کریں اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن الحدیث اولکم موزد کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے۔ فضلان محترم، آج کے دن جو ولادت کی تاریخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ ایک دن بھی مخصوص ہونا چاہیے، یوم خاتون سے ہے نا، یوم مادر سے مخصوص ہونا چاہیے، تو آیت اللہ العظمیٰ ہے نا خمینی رضوان اللہ نے فرمایا کہ جب یہی ہے اس سے بہترین دن اور کون سا ہو سکتا ہے، یعنی 20 جمادی ثانی کہ جس دن شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے، اس سے بہترین دن اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج کے دن جو ہے یوم مادر سے منایا جائے۔ اور ہے نا بعض جو دنیا میں 8 مارچ ہے شاید، اس جو ہے خواتین سے تمام چیزیں،
تو دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج سے بہترین دن جو ہے اور نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو ہے ہمیں بچوں کے لیے بچوں کی یہ چاہیے کہ آج کے دن یعنی وہ عمل کی جس سے ماں زیادہ خوش ہو جاتی ہو تو چاہیے کہ ایسا کام کرے کہ نہ صرف ماں بلکہ خاتون جنت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا بھی خوش ہو جائے. دیکھیں ہم کوئی چیز جو ہے مادی چیز دے دیں گے تو وقتی رہے گا ختم ہو جائے گا, لیکن ماں جو دعا دے گی تو ماں کی دعا جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ تو مادی چیز ہے, ظاہراً جو ہے خوش ہو جائے گی. تو جو بھی مادی چیز ہو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے کہ خاص طور سے آج کے دن کہ ماں اس سے جو ہے خوش ہو جائے. جو چیز بھی ہو سکتا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا ایک جو ہے گلاب کا پھول ہی دے دے. اچھا کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایسا بھی نہیں, اتنا بھی کوئی غریب نہیں ہے. اگر مان بھی لیجئے ایک لمحے کے لیے تو چلیے آپ کے پاس جو ہے آنکھیں ہیں, محبت بھری نظر سے دیکھ لیجئے. آپ کے پاس جو ہے نا ہاتھ ہے نا, آپ ہاتھ سے جو ہے نا ماں کے پاؤں کا ہاتھوں کا بوسہ لیجئے. آپ کے پاس کان ہے, پرانی باتیں بیٹھ جائیے, پرانی باتیں جو ہے نا سنیے. یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ خاص طور سے یعنی آج کے دن کی جو شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے, لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ آج خاص طور سے جو ہے نا اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے کوئی ہدیہ, کوئی تحفہ یا کوئی ایسی چیز جو ہے ماں کی خدمت میں پیش کرے تاکہ ماں جو ہے ہمیشہ دعا دیتی رہے. یوں تو ماں دعائیں دیتی رہتی ہے. تو بہرحال مختصر یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آج کا دن جو مبارک دن ہے اور ہمیں جو ہے شہزادی نے جو بتایا ہے, جو احکامات ہیں, جو شہزادی کی سیرت ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں, اپنی زندگی کو سنواریں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور شہزادی کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعسد رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين أمير المؤمنين وقائد المهجرين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبي سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها على الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب الديان ابنية الشرك والنفاق حاسن فل بقي الشقاق. اللهم فل بنا ما عنده ولا تفل بنا معنا وعلى بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام صدقے میں اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جمع العلین عنایت فرما. پروردگار جو بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں جن جن لوگوں نے دعا کی لکھا پروردگار اہل بیت معصومین علیہ علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر کے صدقے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جو کاروباری اور روزگار سے پریشان حال ہیں پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نعلین پاک کے خاک کے صدقے انہیں بہتے اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقف امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت